औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा एवरी थर्सडे रात 9 बजे लाइव सेशन होता है, जिसमें अम्बिया के किस्से जो कुरान पाक में बयान किए गए हैं उनके हवाले से बात होती है, जिसमें जो हिकमत राज, फार्मूले और क़वानीन हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार हमारा टॉपिक था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से हम ये बात किया करते हैं। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रूवल के बाद ये किताब लिखी और इसी किताब से हम अम्बिया के किस्से समझने की कोशिश करते हैं। जनाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो तफक्कुर का पैटर्न है हमें समझ आता है कि कैसे अल्लाह ने उन्हें नूर फरासत अता किया हुआ था और कैसे उन्होंने एक ऐसे ज़माने में कि जहाँ हर तरफ शिर्क ही शिर्क था और बुत परस्ती आम थी, उसमें भी वो यकसू रहे, हनीफ रहे और उन्होंने अपना रुख अल्लाह की तरफ रखा। और कैसे उन्होंने अल्लाह को ना सिर्फ तलाश किया, अल्लाह के साथ वो कैसे जुड़ गए। ये एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है जिसे हमें समझ आती है कि जब भी इंसान को बज़ाहिर कोई भी गाइडेंस ना मिल रही हो और कहीं पे भी कोई खुदा का नाम लेवा ना हो, किसी को अल्लाह का इरफान ही ना हो, तो भी वो अल्लाह को कैसे पा सकता है। और ये भी समझ आती है कि अल्लाह कैसे फिर अपनी तरफ आने के रास्ते दिखाता चला जाता है हर उस इंसान को जो अल्लाह की तलाश में हो, जो अल्लाह का इरफान, अल्लाह की मार्फत पाना चाहता है। एक और बात जो समझ आती है कि अल्लाह की तदबीर और जो बंदे हैं उनकी प्लानिंग क्या होती है और अल्लाह की तदबीर कैसे बंदों की तदबीर पे गालिब आके रहती है। एक डिज़ाइन ऑफ नेचर होता है। अल्लाह ने जो बात प्लान कर ली है, जो उसका डिज़ाइन है, चीज़ें वैसे होती चली जाएंगी, दुनिया वाले जो चाहे कर लें। जैसे नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा रोशन सितारा है और उसकी ताबीर जब पूछी गई तो पता चला कि कोई बच्चा पैदा होगा जो आगे चल के नमरूद की जो खुदाई है उसके लिए ख़तरा बन जाएगा। तो नमरूद ने अब ऐलान कर दिया कि मर्द और औरत के इख्तिलात पर पाबंदी है और जो भी बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ विलादत होती है, वो फिर परवान चढ़ते हैं और एक वक्त आता है कि वो नमरूद के दरबार में नमरूद के सामने हैं। तो समझ आती है कि अल्लाह की प्लानिंग हर चीज़ पर गालिब आके रहती है। जो डिज़ाइन ऑफ नेचर है उसी के मुताबिक चीज़ें होती हैं। बंदा जो चाहे तदबीर इख्तियार कर ले, जो अल्लाह ने करना है वो करता है, सिस्टम है। एक और कन्फ्यूजन दूर होती है जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं। बहुत सी जहनों में ये ख्याल आता था कि जो अम्बिया हैं उनका नस्ब तो पाक होता है, तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे उनके वालिद बुत परस्त कैसे थे। जैसे आज़र का नाम लिया जाता है तो हमें पता चलता है कि आज़र असल में उनके चचा का नाम था, वो बुत परस्त थे और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं उनका नाम तारे था और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन में ही वफ़ात पा गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आँख खोली तो अपने हर तरफ सितारा परस्तियाँ देखी और 3 सितारों की पूजा की जाती थी और नेक रूहें और बद रूहें, कुछ इस तरह के तसव्वुरात थे। जब उन्होंने गौर किया, अब इसको मज़ाहिर परस्ती भी कहा जाता है, आप जानते हैं, हर तरफ मज़ाहिर परस्तियाँ थी। जब उन्होंने गौर किया कि ये जो मेरे आसपास वाले हैं ये सितारों की पूजा करते हैं, रात को देखा, अंदर की आंख से देखा तारे को कि चमक रहा है, फिर देखा तारा मध्यम पड़ गया जब सुबह होने के करीब हुई। उन्होंने कहा ये तो मेरा रब नहीं हो सकता जो मान पड़ जाए। फिर उन्होंने चांद पे गौर किया, चांद चमक रहा था और फिर चांद भी जब सुबह होने के करीब हुई तो मान पड़ गया। सूरज पे गौर किया और जब शाम हुई सूरज गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा जो गुरूब होने वाला है तो वो तो मेरा रब नहीं हो सकता। अब आप ये देखिए कि कैसे अंदर की आंख से वो जो नूर फरासत अल्लाह ने उन्हें
عطا किया हुआ था उसकी मदद से वो गौर व फिक्र कर रहे हैं और अंदर की आंख से, जाहिर की आंख के साथ साथ वो अंदर की आंख से चीज़ों को देख रहे हैं। राई का वर्ड कुरान पाक इसके लिए यूज़ करता है जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जो तफक्कुर देखते हैं, जो उन्होंने तारे, चाँद और सूरज पे किया है, तो वहाँ पे नज़र और बसर की बात नहीं की गई, वहाँ पे राआ या राई का वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है अंदर की आंख से देखना, कि वो कैसे मुशाहिदा कर रहे थे हर चीज़ का। और फाइनली उन्होंने कहा मैं तो इन चीज़ों से बेजार हूँ, तारा या ये चाँद जो है या सूरज है, ये मेरा खुदा कैसे हो सकते हैं? वो चीज़ जो डिसअपेयर हो जाती है, जो अपनी जगह पे कायम ही नहीं रहती, वो रब कैसे हो सकती है? और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकार उठे कि ए बरादरान कौम, मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो, और मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। सूरह अल-अनआम। तो जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि ये सब चीज़ें, तो ये जो मज़ाहिर हैं ये रब नहीं हो सकते, हाँ इन मज़ाहिर का जो खालिक है वो रब है। तो उन्होंने यूं रब को खोज लिया, रब को तलाश कर लिया, रब को पा लिया। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि मेरा रब ये है, अब वो कौम को भी इस तरफ गौर फिक्र की दावत दे रहे हैं। यहाँ हमें ये भी समझ आती है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करते हैं, अल्लाह उनके लिए अपने दरवाजे खोल देता है, उनकी रहनुमाई करता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फितरत का मुताला किया तो अल्लाह ने कैसे उन्हें अपनी मलकूत की सैर कराई है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है और ये बहुत बड़ी बात है कि इब्तिदा कैसे हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो फितरत है, जो मज़ाहिर कुदरत हैं, उन पे गौर व फिक्र करना शुरू किया, और वो उन पे गौर व फिक्र करते करते ये जान गए कि ये सब चीज़ें तो रब नहीं हैं लेकिन इनका खालिक रब है। तो अल्लाह ने उनके इस यकीन को कैसे बढ़ा दिया, कैसे पुख्ता किया कि उन्हें अपनी मलकूत की सैर कराई है। सूरह अल-अनाम की आयत 75 में अल्लाह फरमाता है, इब्राहीम को हम इसी तरह ज़मीन और आसमान का निज़ाम सल्तनत दिखाते थे, और इसलिए दिखाते थे कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। आगे चल के जो हमें इस वाक़े में बात समझ आती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस तरफ दावत दी, उन्हें बताया कि जिनको तुम अपने हाथों से तराशते हो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकते हैं, जो चीज़ें ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना बोल सकती हैं, जो तुम्हें कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, जो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते, वो बुत तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं। कौम के पास इसका बज़ाहिर कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे आबाओ अजदाद चूँकि यही करते थे तो इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अब अंदर से कहीं ना कहीं उन्हें क्लिक हो रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बात कर रहे हैं वो सही है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। आप आज की ज़िंदगी में देख लीजिए, कभी भी जब कोई इंसान कोई नई बात करता है जो हमारे फोर फादर्स ने नहीं की होती, जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं होती, तो हमें लगता है कि इसको अडॉप्ट करना मुश्किल है, या फिर हम एक सोशल प्रेशर में आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस वजह से बहुत से ऐसे काम जो अच्छे होते हैं हम उनको अपनी ज़िंदगी में एडअप नहीं करते, और बहुत से लोग अगर कर भी लें तो छुप छुपा के करते हैं, जाहिर नहीं होने देते, सोशल प्रेशर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जब अपनी कौम से बात की है तो अंदर कहीं उन्हें समझ आ रही थी कि ये बात ठीक है, लेकिन ज़माना क्या कहेगा, और हमारे आबाओ अजदाद तो यही करते रहे हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा मसला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको तफक्कुर की दावत देते हैं और उन्हें बताते हैं कि रब कौन होता है। वो होता है जो खिलाता है, पिलाता है, ज़रूरियात पूरी करता है। मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, जो ज़िंदगी और मौत देता है, जो रोज़े जज़ा मेरी ख़ता को माफ़ करेगा,
تو ایک رب کا انٹروڈکشن بھی وہ اپنی قوم کو کراتے ہیں، لیکن قوم اب ان کی کسی بات کو نہیں سمجھ رہی اور غصے میں آ کے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور خاموش ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے انہیں غور و فکر کی دعوت بھی دی، انہیں لاجیکلی سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ اب وہ کوئی بات سننے پہ آمادہ نہیں ہیں، تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے حال پہ نہیں چھوڑ رہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اپنی پرواہ نہیں ہے تو میں بھی کیوں کروں، بالکل ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا اپنے رب کے حضور، اور میرا رب بڑا مہربان ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم پریکٹیکلی ایفرٹس کریں، دوسروں کو غور و فکر کی طرف لانے کی کوشش کریں، دوسروں کو جب بھی ہم حق کی دعوت دیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، لاجیکلی بات کریں، اور اگر کوئی بات سننے پہ آمادہ نہ ہو تو بھی اس کے لیے ہم چپ کے دعا کرتے رہا کریں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس قصے میں سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب جب یہ دیکھا کہ انہیں لاجیکلی تو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو انہوں نے سوچا کہ پریکٹیکلی اب کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ شاید یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ ایک روز وہ بت کدے میں گئے اور جتنے بھی بت تھے انہیں ہتھوڑے سے توڑ ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ ہتھوڑا رکھ کے چلے آئے۔ اب جب قوم واپس آئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ بتوں کا یہ حال ہوا پڑا ہے، obviously انہیں بہت غصہ آیا اور انہیں امیڈیٹلی پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ نمرود کے دربار تک بھی یہ بات پہنچ گئی اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جن کے دل میں اللہ ہوتا ہے، جو یکسو ہوتے ہیں، جو حنیف ہوتے ہیں، جو اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، وہ کسی کے روپ میں نہیں آتے، انہیں کسی کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں جاتے ہیں تو کیا وقار ہے ان کا، اور کیا انداز ہے، اور کیا روب ہے۔ وہ وہاں کے کسی پروٹوکول کو خاطر میں نہیں لاتے، بڑے وقار کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز دیکھ کے سارے لوگ ایک روب اور دبدبے میں آ جاتے ہیں، ایک بڑا زبردست امپیکٹ پڑتا ہے ان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اندر سے کہیں وہ کنوینسڈ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ واقعی کوئی خاص شخص ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو نمرود نے کبھی خواب دیکھا تھا، بہت سے لوگوں کے دلوں میں آیا ہوگا کہ یہ وہی وقت آ گیا ہے، یہی وہ نوجوان ہے کہ جس سے نمرود کی خدائی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اب نمرود کیا کہتا ہے کہ کیا یہ بتوں کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پوچھ لو ان بتوں سے جو تمہارے خدا ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بے جان مورتیاں ہیں، یہ کیسے جواب دے سکتی ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیسے ان کے اپنے منہ سے نکلوایا جا رہا ہے کہ بے جان مورتیاں کیسے جواب دے سکتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بے جان مورتیاں بولتی نہیں ہیں، سنتی نہیں ہیں، کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ obviously لاجواب ہو گیا نمرود۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا وہ لاجواب ہو گیا ہے تو وہ کہے کہ ہاں جی آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، ہم ویسے کر لیتے ہیں۔ طرز کوہن پہ اڑنا والی بات ہے۔ اس نے کہا ابراہیم تو یہ بتا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے، بتوں کا منکر کیوں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہاتھوں سے خود آپ نے بنائے ہوئے بت ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو آپ لوگوں کے محتاج ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا رب تو وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ نمرود کہتا ہے اچھا تو اپنے رب کا کوئی ایسا وصف بیان کر جو مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اس نے اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کرا دیا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب نمرود کیسے دکھائے مغرب سے نکال کے سورج؟ ہو گیا وہ لاجواب۔ لیکن جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوں وہ کیسے حق کی طرف آئیں؟ سامنے دلیل روشن ہو تو بھی حق کی طرف نہیں آتے، اور وہی ہوا۔ ہٹ دھرمی نہیں چھوڑی نمرود اور اس کی قوم نے۔ فیصلہ کیا کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا نافرمان ہے، اس نے تو ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے، اب تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک بہت بڑا شہر سے باہر الاؤ روشن کیا جائے، اس کو کئی دنوں تک جلایا گیا تاکہ خوب بھانبڑ مچ جائے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی حدت اور شدت کیا تھی کہ اس کے ارد گرد کی چیزیں خاکستر ہو گئیں۔ وہاں سے پرندے جو تھے وہ گزرتے نہیں تھے، پرندوں نے اس زون میں، اس ایریا میں اڑنا چھوڑ دیا۔ جو آس پاس کے درخت تھے وہ جھلس کر کاربن بن گئے۔ ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے اس الاؤ میں پھینک دیا گیا۔ اب سوچئے کہ وہ امیجن کیا کر رہے ہوں گے نمرود اور جتنی بھی اس کی قوم کے لوگ تھے، وہ تو سوچ رہے ہوں گے اتنا بڑا بھانبڑ ہے، اتنا بڑا الاؤ ہے، اور منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا ہے، تو پیچھے تو کچھ نہیں بچا ہوگا، سیکنڈز کی بات ہوگی۔ لیکن رب تو رب ہے جس کی پلاننگز بڑی کمال ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ سورہ الانبیاء کی آیت 69۔ اور ہو گئی آگ ٹھنڈی بھی سلامتی والی بھی، نار نور بن گئی۔ یہ بڑا خوبصورت سا نکتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ وقت کیسا تھا؟ وہ بڑا خوبصورت وقت تھا۔ آپ کو شاید یہ میری بات عجیب لگ رہی ہو، لیکن وہ اللہ سے بہت قرب والا وقت تھا۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے بڑا خاص وقت تھا، جب اللہ کی مہربانی اور اللہ کا قرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی توجہ لگتا ہے بہت خاص تھی۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اگر چاہیں تو کوئی آپ کی ہیلپ کی جائے، تو انہوں نے پوچھا آپ خود آئے ہیں یا اللہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا خود سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے رب کو ہی کافی سمجھا تو رب نے فوراً کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ جب انسان یکسو ہو جاتا ہے اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے بے شک کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر وہ جو آگ کا بھانبڑ ہے وہ اس کے لیے گلزار بنا دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل سے بھی ایک اگلے مقام پہ تھے، جس کو تسلیم کا مقام کہا جاتا ہے۔ کیسے سر تسلیم خم کیا انہوں نے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ انشاءاللہ اس واقعے میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تسلیم کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو ایک کردار ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو تفکر کا پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے، جو نور فراست نظر آتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق، صرف اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، اللہ کو اپنا سب کچھ مان لینا، اور کیسے اللہ نے انہیں اپنے ملکوت کی سیر کرائی، یہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ ہے، اور اس میں بہت موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے کہ کوئی بھی انسان اللہ کو جب اپنا جان لیتا ہے، اپنا مان لیتا ہے، اپنا سمجھ لیتا ہے، تو وہ کبھی محروم نہیں رہتا، وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، اللہ اسے بہت نوازتا ہے۔ جناب اس کے ساتھ ساتھ بات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیسے اللہ نے
ان کی اداؤں کو محفوظ رکھا ہے۔ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کی بڑی بات کی جاتی ہے۔ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سے اصل میں مراد کیا ہے؟ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے 2 نفل پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سے یہ مراد ہے کہ یہاں ہم نماز پڑھیں، لیکن اہل معرفت کیا بتاتے ہیں؟ اہل باطن کے نزدیک مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سے مراد یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، جو ان کا پیٹرن آف لائف تھا، جو ان کا طرز فکر تھا، جو طرز عمل تھا، ہم اس کے مطابق اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے مقام ابراہیم کو مسلح بنانا۔ اچھا، مسلح کسے کہتے ہیں؟ ہمارے محترم انعام الرحمان صاحب نے سیشن میں بہت زبردست اس حوالے سے ہمیں سمجھایا کہ جیسے گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے تو ایک گھوڑا تو ون کر جاتا ہے اور دوسرا گھوڑا جو ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ بالکل کچھ حصہ اس کا وہ بھی لائن کو کراس کر جاتا ہے جو دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے کچھ حصے وہ جو ون کر رہا ہوتا ہے گھوڑا اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، مطلب اس کو جیسے آپ سمجھ لیں کہ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قریب قریب ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مسلح۔ تو مطلب یہ ہے مقام ابراہیم کو مسلح بنانا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل اور طرز فکر کو اس انداز میں اپنا لیں کہ ہم کہیں ان کے قریب قریب پہنچ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات کی جاتی ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے حوالے سے کہ بے خطر کود پڑھا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عقل کو تنہا چھوڑ دیا جائے اور عقل کو استعمال نہ کیا جائے۔ عقل کو ہم نے استعمال ضرور کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ جو جا بجا اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، تو اس میں عقل والوں کو دعوت فکر دی گئی ہے۔ تو اس لیے عقل کی اپنی اہمیت بہرحال ہے، عقل سے کام ضرور لینا ہے لیکن اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر ہم عقل کو فالو کریں گے تو عقل تو بعض اوقات بہت کیلکولیشن کرتی ہے، بڑے نفع نقصان کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ عقل کی بجائے دل کی آواز کو سننا چاہیے، اور اصل میں تو دل کی آواز سننے والے ہی سرخرو رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگانا ہو تو ہم دیکھیں کہ جب ہم افضل درود پاک دیکھتے ہیں جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، تو اس میں کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس میں دعا کی جاتی ہے کہ ویسی ہی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ایک اور نکتہ جو انعام الرحمان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ملکوت کی سیر کرائی تھی، تو ملکوت اگر ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو میم لام کاف ہے۔ اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ملکوت کی سیر کرانے سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے انہیں بتایا کہ اس کائنات کا نظام کام کیسے کرتا ہے، مختلف طاقتیں کون سی ہیں، اور یہ جو فورسز ہیں مختلف یہ کیا کیا کام کر رہی ہیں، کس طرح سے کام کر رہی ہیں۔ تو وہ جو سارا سسٹم تھا obviously وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، بتایا گیا۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں مختصراً ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ظاہری حواس ہیں اگر ہم محض ان سے ہی اس دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہمیں اپنے اندر کی آنکھ کو کھولنا ہے، اور جب ہم لاشعور کی دنیا میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں لاشعور کی دنیا سے ہمارا تعارف ہوتا ہے، تو وہ ایک وسیع دنیا ہے، وہ ایک لامحدود دنیا ہے۔ وہاں پہ پھر اللہ اور اللہ کی کائنات سے ہمارا ایک اور ہی انداز میں انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور اس میں کیا حکمت راز فارمولے قوانین ہیں ان کو مزید
سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔